بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی الکلام المجید والفرقان الحمید ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وأزواج سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وسلم علیہ۔ ارشاد الہی ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجتے ہیں، اس لیے ایمان والو تم بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام کے نذرانے بھیجا کرو۔ تو گویا یہ اللہ تعالیٰ اور ملائکہ کا ذاتی وظیفہ ہے جس کا ذکر قرآن مجید میں ہے۔ ہمیں چاہیے کہ کثرت سے درود پاک کو ورد زبان رکھا کریں، کیونکہ یہ ایک مومن کی اور ایک عاشق کی نشانی ہے۔ تو اپنے عشق کا ثبوت یہی اولیاء کرام کی سوانح عمریہ پڑھیں تو وہ درود پاک کثرت سے پڑھا کرتے ہیں۔ آج کی یہ محفل سالانہ محفل ملکانہ گودڑ ملکانہ منڈی احمد آباد بابا رحمت علی صاحب ہر سال کی طرح اس سال بھی انعقاد پذیر ہے۔ یہ محفل ادائیگی عمرہ کی وجہ سے تھوڑی سی لیٹ ہو گئی۔ حرمین شریفین کی حاضری کے لیے پورا قافلہ سلسلہ ملنگیہ کا گیا ہوا تھا، تو وقت کافی ہو گیا۔ اندازِ بیاں گرچہ بہت شوق نہیں ہے، اندازِ بیاں گرچہ بہت شوق نہیں ہے، شاید کہ اتر جائے کسی دل میں میری بات۔ کسی ایک کو بھی بات سمجھ آ گئی تو بات کرنے کا مقصد پورا ہو جائے۔ تو اس لیے آپ کی توجہ، آپ کی حاضر دماغی، آپ کا یہاں پر جسم اور روح کے ساتھ موجود ہونا ضروری ہے۔ آپ کی توجہ ہوگی تو بات سمجھ بھی آئے گی۔ تو کوئی لمبی چوڑی تقریر نہیں ہے، بس اشاروں کنایوں کے اندر آپ کے سامنے کچھ گزارشات پیش کرنی ہے۔ اس کو سمجھیے گا، تنہائی میں بیٹھ کے غور و فکر بھی کیجیے گا۔ جو لوگ یہاں نہیں موجود ان تک بھی پیغام پہنچائیے گا، کیونکہ ہمارا سلسلہ ملنگیہ جو ہے یہ ایک علمی سلسلہ ہے۔ جیسے قبلہ علامہ صاحب آپ کو کافی دیر سے بہت کچھ بتا رہے تھے، ہم سن رہے تھے ان کا والہانہ خطاب قاری سلیم طاہر صاحب۔ تو سلسلہ ملنگیہ چونکہ علمی سلسلہ ہے، اس لیے ایک علمی پیغام دینا محافل کے اندر یہ ضروری ہے، تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ یہ اہل علم کا سلسلہ ہے۔ اولیاء کرام بزرگان دین فرماتے ہیں، الف آپ کو سمجھ پیارے، الف آپ کو سمجھ پیارے، ایسی اور عبادت نہ ہے۔ اپنی آپ کتاب پڑھو تم، ایسی اور تلاوت نہ ہے۔ نفس اپنے پر حاکم ہونا، ایسی اور شجاعت نہیں۔ دوسروں کو حق کا راہ بتلانا، ایسی اور سخاوت نہ ہے۔ تو اپنی پہچان حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس نے اپنے آپ کو پہچانا تحقیق اس نے اپنے رب کو پہچانا۔ رب کی پہچان نہیں ہو سکتی بغیر اپنی پہچان کی۔ جس کو بھی خدا کی پہچان ہوئی، معرفت حاصل ہوئی، وہ سفر اپنی ذات سے شروع ہوتا ہے۔ ایسے علامہ اقبال فرماتے ہیں، اپنے من میں ڈوب کر پاجا سراغ زندگی، تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بنا، اپنا تو بن۔ تو تصوف، روحانیت، درویشی، فقیری، معرفت، ولایت، یہ سب کچھ کیا ہے؟ یہ صفائے قلب و باطن کا نام ہے۔ کیا ہے؟ صفائے قلب و باطن کا نام۔ قرآن مجید الحمد سے لے کر والناس تک یہی پیغام دے رہا ہے۔ کیا؟ کہ کر لے دل دی صفائی جے دیدار چاہیے۔ حضرت بابا بلے شاہ سرکار فرماتے ہیں، کر لے دل دی صفائی جے دیدار چاہیے، تو جہانتوں کی لینا تینوں یار چاہیے۔
تو جہانتوں کی لینا تینوں یار چاہیے گا نہ مسجد دی نہ مندر دی ایک کھیل ہے تیرے اندر دی نہ مسجد دی نہ مندر دی ایک کھیل ہے تیرے اندر دی کر سوبر مست کلندر دی بندے وچ مولا وکتی دی اللہ اللہ کیے جانے سے اللہ ہی ملے نہ ملے کیوں ہم کہیں اللہ اللہ کیے جانے سے اللہ ہی ملے پر اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں صرف اللہ 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 کرتے رہنے سے اللہ نہیں ملے گا رہنمائی لینی پڑے گی کسی سے گائیڈ لائن لینی پڑے گی یہ جتنے اولیاء کرام ہیں بزرگان دین حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری بابا فرید الدین گنجے شکر خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی حضرت مجدد الفسانی حضرت بہاؤالدین ذکریہ ملتانی شاہ رکن عالم لال شہباز قلندر ابو علی شاہ قلندر حضرت باقی باللہ سلطان باہو ذوالنور مصری حضرت بشر حافی ابو الحسن خرقانی معروف کرخی جنید بغدادی بایزید بستامی یہ جتنی بھی ہستیاں ہیں جتنے اولیاء کرام ہیں انہوں نے اپنی زندگیوں کو جب مرشد کے تابع کیا تو پھر راز حقیقت عیاں ہوئے اور پھر وہ سب کچھ پتہ چل گئے جیسے علامہ صاحب آپ کو بتا رہے تھے کہ پیر مرشد نے پوچھا معین الدین بتاؤ یہ میری دو انگلیوں میں کیا نظر آ رہا ہے تو کہا کہ تحت الصراط دیکھ رہا ہوں پھر فرمایا کہ کیا دیکھ رہے ہو کہا کہ عرش معلیٰ سے لے کر تحت الصراط تک ساتوں زمین ہے اور ساتوں آسمان میں کوئی چیز پوشیدہ نہیں رہی یہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری تو یہ مقام کیسے حاصل ہوتا ہے یہ پیر و مرشد کی اطاعت سے نظر کرم سے خدمت سے قربت سے محبت سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبے میں سے 360 بت نکالے تھے توڑوائے تھے کعبے میں بت ہوا کرتے تھے بیت اللہ شریف میں تو ان کو توڑوایا اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں محبت ہے تو ہمیں بھی ان بتوں کو توڑنا پڑے گا حضور کے نقش قدم پر چل کر جو ہمارے اندر موجود ہے جیسے حکیم الامت شاعر مشرق علامہ اقبال فرماتے ہیں اگرچہ بت ہیں جماعت کی آستینوں میں کون سی جماعت لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والی جماعت امت محمدیہ ان کے اندر وہ 360 بت دل میں پڑے ہوئے ہیں یہی وجہ ہے کہ ولی اللہ نہیں بن رہے ولایت نہیں مل رہی درجہ کمال حاصل نہیں ہو رہا وہ بھی انسان تھے آپ بھی انسان ہیں بابا فرید خواجہ صاحب شیخ عبد القادر جیلانی غوث اعظم 2 ہاتھ 2 پاؤں 2 کان 2 آنکھیں 1 دماغ وہی آپ کے پاس ہے وہی ان کے پاس تھا فرق کیا ہے فرق صرف یہ ہے اس کا ایکو کم فرق یہ ہے کہ انہوں نے خود کو مالک کی مرضی کے مطابق زندگی بسر کی اور ہم اپنی مرضی سے زندگیاں گزار رہے ہیں تو ہماری جب تک اپنی مرضیاں یہ رہیں گی تو کوئی کامیابی نہیں حاصل ہو سکے گی جسے اللہ والے کامیابی کہتے ہیں ہم ساری زندگی میں کیا کر لیں گے زیادہ سے زیادہ مکان بنا لیں گے اور دکان اور اس کے علاوہ کسی بچے کی شادی کر دیں گے اور ایکو کم کریں والیوم تھوڑا سا بات یہ ہے کہ ہم اپنی اس مختصر سے زندگی کو یہ جو 4 دن کی زندگی باقی رہ گئی ہے اس کا کیا کرنا ہے اس کا کچھ کرنا ہے یا بس مرنا ہے مرنے سے پہلے ہی کچھ کرنا ہے ورنہ جب وقت ختم ہو گیا تو پھر کیا ہوگا پھر پچھتانے سے کچھ نہیں ہوگا الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر تمہیں کثرت خواہشات نے ہلاک کر ڈالا ارشاد الہی تمہیں کثرت خواہشات نے کثرت اموال نے مال دولت پیسہ دین ایمان خدا رسول پیسہ بن گیا کوئی مانے یا نہ مانے ہے ہی ایسا تو یہ جب تک ہم ان بتوں کو نہیں توڑیں گے جو ہمارے اندر پڑے ہوں گے اس وقت تک کامیابی نہیں حاصل ہو سکتی اور وہ بت کون سے ہیں حسد بغض کینہ نفاق غرور
तकब्बर, चुगली, गीबत, गुस्सा, हिर्स, हवस, तेरी मेरी, ये सारा कुछ जो हमारे अंदर है, ये अंदर के गंद को बाहर निकालना, इसी को तसव्वुफ कहते हैं, इसी को मार्फत कहते हैं और इसी को फकीरी कहते हैं, दरवेशी कहते हैं। अल फक्र फखरी वल फक्र मिन्नी, हदीस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि फकर के ऊपर मुझे फख्र है। किस पर फख्र किया? फकीरी पर, नबूवत पर नहीं फख्र किया। अल फक्र फखरी वल फक्र मिन्नी, फकर मुझसे है। तो ये मकाम जो है, मकाम फक्र दरवेशी, ये कैसे हासिल होता है? फक्र दरवेशी का ताल्लुक न कैंठों से, न मनकों से, न हुलिये से, न जुब्बों से, न दस्तारों से, न कड़ों से, न अंगूठियों से नहीं, ये तो अंदर की सफाई का नाम है। जब अंदर का गंद निकल जाता है तो इंसान वली अल्लाह बन जाता है। जो खुदा कल वली अल्लाह बनाता था, आज भी वो खुदा मौजूद है कि नहीं? जिंदा है। आज भी वो हय्यो कय्यूम, इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर, जो कल शेख अब्दुल कादिर जिलानी बना रहा था, आज भी वो विलायत देने पर कादिर है। मगर अल्लाह फरमाता है हम तो माइल मकरम है, कोई साइल ही नहीं, राह दिखलाए किसे, कोई रास्ते पे मंजिल ही नहीं, कोई इस मंजिल का राही नहीं। दुनिया के अंदर गुम है, दुनिया के अंदर खपे हुए हैं और जिंदगी इंसान की खत्म हो जाती है, जनाजे निकल जाते हैं, कुल साते चलीस में हो जाते हैं, बात खत्म। अल्लाह का खैर। फिर पीछे वाले कहते हैं कि इसने जो कुछ जमा किया इसको बांट दो, और जब बांटते हैं फिर लड़ाइयां झगड़े फसाद। आदम अलैहिस्सलाम से लेकर आज तक की तारीख इंसानी यही कुछ बता रही है। कुरान मजीद सारा भरा पड़ा है पुरानी उम्मतों के जिक्र से, पहली कौमों का जिक्र सारा मौजूद है। जिन्होंने नाफरमानियां की उनके नामो निशान अल्लाह ने मिटा के रखा। तो हमारे अंदर जो है ये बुत है, इनको निकाल ले, आहिस्ता 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 निकल जाएंगे सारे। एक साल के अंदर अंदर रोजाना एक निकालें तो 12 महीनों में 360 निकल जाएंगे। ठीक है, लेकिन कोशिश शर्त है। अल्लाह फरमाता तुम मेरी तरफ एक कदम आओ, मैं तुम्हारी तरफ 10 कदम आऊंगा। तुम मेरी तरफ चलकर आओ, मैं तुम्हारी तरफ दौड़कर आऊंगा। लेकिन पहला कदम हमने उठाना है। हम अल्लाह को कितना टाइम देते हैं? अगर 5 नमाजें पढ़ ली, फजर, जोहर, असर, मगरिब, इशा, तो अल्लाह को दिया 1 घंटा। क्या दिया? 1 घंटा। और अल्लाह ने हमें क्या दिया? 24 घंटे। ये इंसाफ है या नाइंसाफी? अल्लाह ने दिए 24 घंटे और हम क्या दे रहे हैं? 1 घंटा। तो बाकी 23 घंटे हम दुनिया के ऊपर खर्च कर रहे हैं, अपनी मर्जियां सोची जा रही हैं, दिमाग का बेदरेग इस्तेमाल। आंखें हैं, उसका इस्तेमाल मोबाइलों के ऊपर। यानी ये एक काम नया इंसान ने पकड़ लिया है, आंखों का सत्यानाश, दिमाग को खपाई जाना 24 घंटे, न दिन को चैन न रात को चैन, बीमारियां लग जाती हैं। तो वजह इसकी क्या है? वजह है दीन से दूरी। दीन से दूरी का मतलब क्या है? रूहानियत से दूरी। क्या मतलब है? रूहानियत से दूरी। और रूहानियत से दूरी का क्या मतलब है? अल्लाह से दूरी। जब हम अल्लाह से दूर होते जाएंगे तो सुकून कहां से मिलेगा? फिर क्या नसीब में रह जाता है इंसान के? डॉक्टर, रिपोर्टें, टेस्ट, लेबोरेटरियां, दवाइयां, मेडिसिन, चेकअप, ये करा लो, वो करा लो। ये सब कुछ क्या है? अज़ाब इलाही। क्या है? अज़ाब इलाही। अल्लाह फरमाता तुम पर जो मुसीबतें नाज़िल होती हैं वो तुम्हारी ही करतूतों का नतीजा है। सूरह शूरा कुरान मजीद। तुम पर जो कुछ मुसीबतें नाज़िल होती वो तुम्हारा अपना ही किया धरा है, वरना हम तो बहुत रहम करने वाले हैं। हम तो रहमानुर रहीम हैं। अल्लाह रहम करने वाला है और इंसान खुद अपने आप पर जुल्म करता है। क्या करता है? जुल्म करता है, करता रहता है और फिर कहता है जाके मस्जिद में, रब्बाना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना। वो अल्लाह बच्चा नहीं है, उसे कायनात को चलाते हुए लाखों साल गुजर गए। हम जैसे हजारों लाखों करोड़ों आए और उसने मिट्टी में मिला के दोबारा मिलिया मेट कर दी। हमसे ज्यादा ज़हीन आए, बड़े बड़े चलाक आए, बड़े बड़े दानिशवर आए, फिलोसफर आए। अल्लाह ने उन सबको दोबारा मिट्टी बना दिया। तो जिन्होंने अल्लाह के हुक्मों पर अमल किया आज नाम उनके भी जिंदा है।
زندہ ہے کہ نہیں ہے؟ ان کو ہم عام انسان نہیں کہتے، مظہر نور خدا کہتے ہیں، عام بندہ نہیں کہتے۔ ان کو غوث اعظم کہتے ہیں، محبوب سبحانی کہتے ہیں، قطب ربانی کہتے ہیں، محبوب الہی کہتے ہیں، زہد الانبیاء کہتے ہیں، نائب رسول کہتے ہیں۔ یہ مقامات کیسے مل جاتے ہیں؟ وہ بھی انسان، ہم بھی انسان، بس فرق یہی ہے اللہ اپنا وعدہ پورا کرتا ہے۔ فذکرونی، اردو سمجھ آ رہی ہے؟ مشکل تو نہیں نا، وہ تو میڈیا کا دور ہے۔ یہ جو ہستیاں ہیں انہوں نے مقام کیسے پائے؟ خود کو سرنڈر کر۔ المرید لا یرید، مرید وہ ہے جس کا اپنا ارادہ کوئی نہ ہو۔ ارادہ ہے مرشد کے تابع ہونے کو مریدی کہتے ہیں۔ تو مرشد کے تابع جنہوں نے کر دیا وہ مجدد الفسانی بن گئے، بہاؤالدین ذکریہ ملتانی بن گئے، شاہ رکن عالم بن گئے، بھائی یزید بستامی بن گئے، یہ سلطان باہو، بلے شاہ، مادو لال حسین، خواجہ غلام فرید، خواجہ معین الدین، یہ ہستیاں دین کے رہبر ہیں۔ یہاں برے صغیر پاک و ہند کے اندر کوئی نبی نہیں آئے، یہاں صحابہ بھی نہیں آئے، تو پھر دین اسلام یہاں کیسے آ گیا؟ اسلام تو ادھر آیا تھا عرب کے اندر، مکہ مدینے میں۔ تو تاریخ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ یہاں پر اسلام صوفیاء کرام، اولیاء اللہ، بزرگان دین کی محنتوں سے آیا ہے۔ ان ہستیوں کا دین کے ساتھ اتنا گہرا ربط ہے، وہ ان کے ناموں سے ظاہر ہے۔ ان کے نام بھی دین سے جدا نہیں۔ شیخ عبد القادر جیلانی کو کیا کہتے ہیں؟ محی الدین آپ کا نام، دین کو زندہ کرنے والا۔ اور خواجہ غریب نواز کو معین الدین، دین کے مددگار، رہبر۔ پھر ان کے خلیفہ خواجہ قطب الدین، ان کے خلیفہ بابا فرید الدین، ان کے آگے خلیفہ خواجہ نظام الدین، مخدوم علاء الدین، علی احمد ثابت علی، خواجہ فخر الدین، خواجہ کمال الدین، خواجہ نصیر الدین، اور چلتے جائیں تو ہمارے پیر و مرشد حضور ملنگی بابا خواجہ محمد، سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، سیف الادب محمد دین شاہ ملنگی بابا اولیاء۔ تو دین ان سے جدا نہیں، یہ دین سے جدا نہیں۔ مولانا جلال الدین رومی، ٹھیک ہے، یہ ساری ہستیاں دین کے معاون و مددگار ہیں، دین ان کی وجہ سے ہے، یہ دین سے جدا نہیں، دین ان سے جدا نہیں۔ اور اللہ فرماتا ہے تم پورے کے پورے دین میں داخل ہو جاؤ، تم پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ تو یہ ہستیاں وہ ہیں جو پوری کی پوری دین میں داخل ہو گئی، اور دین پورے کا پورا ان میں داخل ہو گیا۔ تو ان کے ناموں کے ساتھ بھی دین ہے، فرید الدین، قطب الدین، معین الدین، محمد دین۔ اور اللہ کی ذات ہے مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ یہ سارے کے سارے ان کو بزرگان دین کہتے ہیں۔ تو انہوں نے کیا کیا؟ اللہ کی مخلوق سے محبت۔ کیا کیا؟ ان کے پاس ہتھیار کون سا تھا؟ ہتھیار محبت، یقین محکم، عمل پہم، محبت، فاتح عالم۔ اگر سارے جہان کو فتح کرنا ہے تو اس کے لیے کون سا ہتھیار چاہیے؟ محبت کا۔ نفرتوں کو مٹانا ہے، محبتوں کو بڑھانا ہے۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، ارشاد الہی ہے حبیب، ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے محبت بنا کر بھیجا۔ رحمت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ محبت۔ تو حضور نے ساری زندگی محبتیں کی، محبتیں بانٹی، محبتوں کا درس دیا، تو اس پر عمل کیا، اور یہ اکرام بزرگان نے دی۔ لاکھوں دیوانے پروانے اللہ والوں کے مزارات پر، آستانوں پر حاضری دیتے ہیں، کن کے؟ کہ جن کو زندگی میں کبھی دیکھا نہیں۔ داتا صاحب کو دیکھا ہم نے، دلوں میں محبت ہے۔ لاکھوں لوگ کھڑے ہوتے ہیں کتاروں میں، میلوں تک، نہ گرمی کی پرواہ نہ سردی کی پرواہ، کوئی رشتہ داری نہیں۔ بابا صاحب کا بہشتی دروازہ کھلتا ہے، دیکھیں کس طرح دنیا ڈنڈے کھاتی ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ کہ خدائی طاقت اپنی طرف کھینچ رہی ہے مقناطیس کی طرح۔ اللہ فرماتا ہے فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون، تم میرا ذکر کرو میں تمہارے کروں گا، چرچے کروں گا، ڈنکے بجاؤں گا۔
फैज तुम्हारे मजार से मिलेगा, फैज मैं दूंगा, नाम तेरा होगा, डंके तेरे बजेंगे। ये अल्लाह का वादा है। तो अल्लाह जो है वो वादे को वफा करना जानता है, वो वादा खिलाफियां नहीं किया करता। तो फिर इन हस्तियों के पास जब हम जाते हैं तो किससे हम मांगते हैं? अल्लाह से। कौन हमें देता है? अल्लाह। इन्होंने अपनी हस्तियां फना कर दी। मौलाना रूम रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं औलिया अल्लाह अल्लाह औलिया, औलिया अल्लाह अल्लाह औलिया, हेज फर्क के दरमियान नबवद रवा। औलिया और अल्लाह के दरमियान फर्क रखना। वो फरमाते हैं जब अल्लाह फर्क नहीं रख रहा है तो हम कौन है फर्क रखने वाले? कुरान मजीद सूरह यूनुस, अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, कि याद रखो अल्लाह के वलियों पर, अल्लाह के दोस्तों पर ना कोई खौफ है ना कोई गम। अल्लाह ने उनको औलिया नहीं कहा कुरान के, क्या फरमाया? औलिया अल्लाह। उनके नाम के साथ अपना नाम अटैच किया। देखो ये ना समझ ले को कल को ये ना कह दे ये तो ये भी औलिया, ये सिर्फ लफ्ज आया यहाँ पर। तो अल्लाह ने इस चीज का एक्शन लिया कि इनको औलिया को कल्ला ना समझ लेना, इनके साथ अल्लाह है। ये कल्ला नहीं है, औलिया लफ्ज साथ अल्लाह है। औलिया अल्लाह, इस आयत को कोट किया है मौलाना रूम रहमतुल्लाह अलैह ने, क्योंकि मसनवी और मौलवी और मानवी हस्त कुरान दर जुबान पहलवी। मसनवी जो है ये फारसी में कुरान है। कुरान मजीद के 6666 आयात हैं और 6666 अशार मसनवी मौलाना रूम की। हकीमुल उम्मत शायर मशरक अल्लामा इकबाल ने इनको अपना रूहानी मुर्शिद माना है, जिन्होंने इस इस्लामी मुल्क का तसव्वुर दिया था। अल्लामा इकबाल फरमाते हैं पीर रूमी खाक रहा अक्सीर कर, मेरे पीर रूमी ने मुझे मिट्टी से सोना बना दिया। सवाल ये पैदा होता है, जगह जगह जिक्र करते हैं मौलाना रूम का, बांगे दरा, बाले जिब्रील, ज़रबे कलीम, जवेद नामा, बहाने हिजाज, प्यामे मशरक, तो जगह जगह वो अपने पीर का जिक्र कर रहे हैं। कौन? हम जैसा आप जैसा कुछ 2 4 10 किताब पे पढ़ा हुआ नहीं, ग्रेट फिलोसफर, मशरक मगरब शमाल जनूब जिनके इल्म के डंके, अल्लामा मोहम्मद इकबाल, जिनको अंग्रेजों ने सर का खिताब दिया था और मुफक्कर पाकिस्तान है, मुसव्वर पाकिस्तान, वो क्या कह रहे हैं? फरमाते हैं निगाहे मर्द मोमिन से बदल जाती है तकदीरें। ये एक फलसफी आदमी कह रहा है बात, तो छोटा मोटा 4 किताबें पढ़ा हुआ नहीं है। निगाहे मर्द मोमिन से बदल जा तकदीरें तो अल्लाह बदलता है। ये क्या फरमा रहे हैं? निगाहे मर्द मोमिन से बदल जाती हैं तकदीरें, जो हो ज़ौक़े यकीन पैदा तो कट जाती हैं जंजीरें। जब इश्क सिखाता है आदाब खुदा गाही तो फिर क्या होता है? खुलते हैं गुलामों पर असरारे शहनशाही। इस कायनात का एक शहनशाह है जिसे अल्लाह रब्बुल जलाल कहते हैं, उसके हजारों राज छुपे हुए हैं। वो राज आश्कार कब होते हैं? जब इश्क सिखाता है आदाब खुद आगाही, फिर खुलते हैं गुलामों पर असरारे शहनशाही। ये सारी हस्तियां जिनके हमने नाम लिए, ये गुलाम बने पहले मुर्शिद के जाकर, फिर असरारे शहनशाही आश्कार हुए। खुलते हैं गुलामों पर असरारे शहनशाही। अत्तार हो, रूमी हो, राजी हो, गजाली हो, चाहे फरीदुद्दीन अत्तार हो, इमाम फखरुद्दीन राजी हो, चाहे अत्तार हो, रूमी हो, मौलाना जलालुद्दीन रूमी हो, या राजी हो, गजाली, इमाम गजाली जैसी हस्तियां हो, कुछ हाथ नहीं आता बेआहे सहरगाही। आईन जवा मरता हक गोई या बेबाकी। हक सच बयान करना ये अल्लाह वालों की शान होती है। क्यों? कि वो लाखौफ होते हैं। अल्लाह फरमा रहा है वो लाखौफ है। क्यों? कि अल्लाह फरमाता है जब मैं लाखौफ हूं तो मेरी दोस्तियां जिनके साथ हैं वो भी लाखौफ है। मैं अपने से घटिया के साथ दोस्ती नहीं किया करता। अल्लाह कहता है मैं लाखौफ हूं, मेरे साथ जिसकी दोस्ती हो जाती है वो भी लाखौफ हो जाता है, उसको खौफ नहीं रहता। आपकी अगर दोस्ती मुल्क के बादशाह के साथ हो, आपको खौफ होगा? एसपी का, डीसी का, गवर्नर का, वजीर आला का, थानेदार का, किसी को आप खातर में नहीं लाएंगे। आपको पता है मुल्क का बादशाह मेरा दोस्त है। क्या ख्याल है?
تو جن کی دوستیاں اس کائنات کے بادشاہ کے ساتھ ہیں وہ کیوں نہ کسی سے کیوں خوف کھائیں گے؟ وہ نڈر ہیں، بہادر ہیں، اور ان کی اللہ تعالیٰ قسمیں کھا رہا ہے، کیا کچھ بیان کر رہا ہے، جگہ جگہ ذکر آ رہا ہے کہ بھئی اب دیکھیں اصحاب کاف کا کتا، سورہ کاف قرآن پاک کے اندر موجود ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہو رہی ہے، جبرائیل علیہ السلام وحی لے کے آ رہی ہے، کس پر؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر، حبیب خدا پر، سرور کائنات پر، خاتم النبیین پر وحی نازل ہو رہی ہے، جبرائیل علیہ السلام اللہ کی وحی لے کر آ رہے ہیں، اور وحی کے اندر کتوں کا ذکر ہوا کرتا ہے۔ غور و فکر کریں، وہ پاک کلام الہی نازل ہو رہی ہے اور اس کے اندر کتوں کا ذکر کیوں ہوا؟ یہ ذکر اس پہ غور کرنا ہے۔ وہ کتا کیا نمازیں پڑھتا تھا، تہجد پڑھتا تھا، اس کے منہ پہ داڑھی تھی، کیا کرتا تھا وہ؟ اس کی ایک ہی خوبی تھی، ایک ہی وصف ہے جو قرآن نے بیان کیا ہے کہ وہ اللہ کے ولیوں سے محبت کرتا تھا۔ اس کا کیا وصف ہے؟ ولیوں سے محبت کرتا تھا، جدھر کو وہ جاتے تھے پیچھے پیچھے جاتا تھا۔ تو اللہ نے اس کا یہ وصف جو ہے اتنا پسند فرمایا کہ اس کا ذکر قرآن پاک کے اندر قیامت تک کے لیے قرآن مجید میں سے اس کتے کو کوئی باہر نکال نہیں سکتا۔ اچھا یہ تو بات ہوگی کتے کی شان، جو بنی اسرائیل کے ولیوں سے محبت کرتا تھا۔ کس سے محبت کرتا تھا؟ بنی اسرائیل کے ولیوں سے۔ اچھا بنی اسرائیل کے ولیوں سے محبت کرنے والا کتا تو جائے جنت میں، ایک نجس اور پلیت جسے ہم جانور کہتے ہیں کتا، وہ کہاں جائے؟ جنت میں۔ اور امت محمدیہ کے ولیوں سے محبت رکھنے والے انسان جنت میں نہیں جائیں گے؟ بلا شبہ جائیں گے۔ اگر ایک کتا جنت میں جا سکتا ہے تو اللہ کے ولیوں سے محبت کرنے والے انسان بھی جا سکتے ہیں۔ لیکن بات وہی ہے کہ محبت کے لیے ان کی تعلیمات پر عمل بھی ضروری ہے۔ اولیاء کرام سے محبت جو ہے یہ پریکٹیکلی ہونی چاہیے، عملی طور پر، یعنی انہوں نے جو فرمایا ہے اس کے مطابق اگر ہم زندگی بسر نہیں کریں گے تو پھر حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں الف اللہ چمبیدی بوٹی میرے مرشد من وچ لائی ہو نفیس بات دا پانی ملیا ہر رگے ہر جائی ہو جیوے مرشد کامل باہو جسے بوٹی لائی ہو مرشد دا دیدار ہے باہو مینو لکھ کروڑا حجا ہوں، ایک حج نہیں لکھ کروڑا حجا ہوں، لیکن فرمایا مرشد دا دیدار ہے باہو، مینو کہا ہے تینو نہیں۔ کیا کہا؟ مینو، یعنی مینو کا مطلب ہے کہ مینو دیدار ہوا ہے۔ تو میں بیان کر رہا ہوں سلطان باہو، مجھے ہوا ہے نا مشاہدہ۔ جو اعتراض کرنے والا ہے اس کو کہہ رہے ہیں کہ تینو نہیں میں نے کہا، میں نے مینو کہا۔ جیسے وہ ایک بزرگ فرماتے ہیں جو میری آنکھیاں نال ویکھے سانو دس دی ذات خدا مرشد، تو علماء آگے کٹھے ہو کے کتابیں لے کے اعتراض کرنے کہ جی یہ آپ نے کیا لکھ دیا، جے کو میری آنکھیاں نال ویکھے سانو دس دی ذات خدا مرشد۔ تو انہوں نے کہا بھی اس میں کون سا ایسا مسئلہ ہے؟ میں نے تو یہ لکھا ہے کہ جے کو میری آنکھیاں نال ویکھے، میں تیری آنکھیاں نال ذکر ہی نہیں کیتا، میں نے تو اپنے عشق کی بات کی ہے، مجھے مشاہدہ ہوا ہے، میں نے مرشد کی ذات میں خدا کا جلوہ دیکھا ہے، وہ میں نے بیان کر دیا۔ تمہیں نہیں نظر آیا تم نہ کرو، نہ مانو، ٹھیک ہے۔ تو جنہوں نے دیکھا ہے انہوں نے برملا بیان کیا ہے۔ مولانا نور رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں پیر کامل صورت ذل الہ یعنی دید پیر، یہ وہ ہستی ہیں جن کے قدموں میں پیروں میں بیٹھ کے لوگ عالم دین بنتے تھے، ٹھیک ہے نا۔ جب انقلاب آیا تو کیا فرماتے ہیں؟ مولوی ہرگز نہ شد مولائے روم تا غلام شمس تبریزی نہ شد، کہ مولوی اس وقت تک مولانا روم نہیں بن سکا جب تک کسی مرد کلندر کی غلامی میں نہیں ہے۔ شمس تبریزی کی غلامی میں آنے کے بعد جب راز آشکار ہوئے، وہی بات کہ جب عشق سکھاتا ہے آداب خودآگاہی، کھلتے ہیں غلاموں پر اسرار شہنشاہی۔ مولانا روم جب غلام بنے تو سارے راز آشکار ہو۔
اللہ نے ہم کو پیدائشی طور پر بادشاہ بنایا. آپ سب کیا ہیں؟ بادشاہ ہیں. اللہ نے آپ کو جو درجہ دیا ہے آپ کو اس کا اندازہ ہی نہیں, کسی نے بتایا ہی نہیں, کوئی بتانے والا نہیں, کوئی سمجھانے والا نہیں. ہمارے معاشرے کا یہ کلچر ہی نہیں ہے, یہاں یہ رواج ہی نہیں ہے. یہاں ایک ہی کام ہے کہ بس کولو کے بیل کی طرح چلتے رہو اور بالآخر مر جاؤ اور تمہارا جنازہ اٹھا دیا جائے گا. اللہ کا فضل. اور یہ کرام فرماتے ہیں کہ ادھر آؤ آؤ ہم فقیروں سے دوستی کر لو, گر سکھا دیں گے بادشاہی کے. لیکن کوئی آئے تو صحیح. اولیاء اللہ تو پکار پکار کر کہہ رہے ہیں کہ تمہارے پاس ٹائم نہیں ہے, فضولیات کے لیے بے شمار ٹائم. تو انسان کی زندگی کا اصل مقصد جو قرآن مجید ہمیں بتا رہا ہے وہ کیا ہے؟ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ, کہ میں نے جنات کو اور انسان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. تو اولیاء کرام اس کی تعریف کرتے ہیں کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْرِفُونَ, یعنی اپنی پہچان کے لیے. تو پہچان حاصل کرنی ضروری ہے. صوفیہ فرماتے ہیں جس کو درشن ات ہے اس کو درشن ات, جس کو درشن ات ہے, کیوں زبیر بھائی, اس کو درشن ات, یعنی جس کو یہاں دیدار نہیں ہوا اسے روز قیامت کیسے دیدار ہو جائے گا؟ جس نے یہاں پہچان نہ کی اسے قیامت والے دن کیسے پتہ چل جائے گا کہ یہ اللہ میاں ہے؟ ٹھیک ہے, یہی کرنا ہے. امروز را دیدی اگر روح صنم را فردا بقیامت رخ زیبا چی شناسی, کل کیسے پہچان لوگے قیامت کے دن؟ یہی کی پہچان جس نے بھی کی, خواجہ معین الدین ہو, شیخ عبد القادر جیلانی ہو, کوئی بھی ہو, یہیں سے پہچان کرنی ہے. اور اپنے مرشد کی صحبت میں, مرشد کی رہنمائی میں, مرشد کی سرپرستی میں, اور مرنے سے پہلے وقت ہے, اس وقت کو غنیمت جانے. جو اس وقت کی قدر کر لیتا ہے وہ دانا ہے, عقل مند ہے, وہ اللہ کی نظر میں منظور ہے, مقبول ہے. جس کو اللہ چن لیتا ہے اسے اپنی طرف کھینچ لیتا ہے. جس سے اللہ محبت کرتا ہے اسے کیا کرتا ہے؟ اپنی طرف کھینچ لیتا ہے. اور جس سے اللہ محبت نہیں کرتا وہ شیطان کے چکروں میں پڑ جاتا ہے, دنیا میں پھنس جاتا ہے. تو یہ 4 دن کی زندگی ہے, اس کے مقصد کو سمجھنا ہے. یہاں کھا لیا پی لیا, سو گئے اٹھ گئے, سو گئے اٹھ گئے, صبح ہو گئی شام ہو گئی, یہ زندگی چل رہی ہے نا انسان کی. کھانا پینا سونا اٹھ جانا بچے پیدا کرنا, یہ تو کام جانور بھی کر لیتے ہیں, یہ تو حیوان بھی کر لیتے ہیں. تو پھر انسان بننے کا کیا فائدہ ہوگا؟ بس اس بات کو سمجھنا ہے کہ انسان جو ہے فرشتوں سے بہتر ہے. انسان بننا, فرشتوں سے انسان بننا تیرا وہ مقام ہے. تو مسجود ملائکہ ہے, ملائکہ نے تجھے سجدہ کیا ہوا ہے, تجھے پتہ ہی نہیں. تو اس کی اولاد ہے, حضرت سیدنا آدم علیہ السلام, کہ جو مسجود ملائکہ, اللہ نے خود سجدہ کروایا فرشتوں سے. فسجدوا الا ابلیس, سوائے ابلیس کے سارے ملائکہ نے سجدہ کیا. تو ہم کون ہیں؟ سارے نبی کی اولاد ہیں. ہم سب کون ہیں؟ نبی کی اولاد, پیغمبر کی اولاد, پہلے دنیا کے نبی کی اولاد, دنیا میں سب سے پہلے نبی. ہم سب کون ہیں؟ نبی کی اولاد ہیں. تو آپ کو پتہ ہی نہیں آپ کی شان کیا. ہم اور ہی ذات پات قوم قبیلے برادریوں کے چکروں میں پڑے ہوئے ہیں. پھر کبندی ہے کہیں اور کہیں ذاتیں ہیں. کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں؟ اس خول سے باہر نکلنا ہے. اولیاء کرام یہی سمجھاتے ہیں, کہتے ہیں کہ محدود ذہن کو چھوڑو اور لامحدودیت کی طرف جاؤ. اللہ لامحدود ہے, اللہ رب العالمین ہے تمام جہانوں کے لیے, اور اللہ کا محبوب بھی ہے رحمت للعالمین تمام جہانوں کے لیے. وہ بھی تمام جہانوں کے لیے, وہ بھی تمام جہانوں کے لیے. کون؟ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ, کہ میں نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے کیا بنا کر بھیجا؟ رحمت بنا کر بھیجا, محبت بنا کر بھیجا. گالیاں دی گئی, جادوگر کہا گیا, جھوٹا کہا گیا, مجنون کہا گیا, پتھر مارے گئے, اوجڑیاں پھینکی گئی, کوڑا پھینکا گیا, مکے سے نکال دیا گیا. اور پھر سلام اس پر کے جس نے گالیاں سن کر دعائیں دی. ہم اس نبی کی امت ہیں کہ جنہوں نے گالیوں کا جواب کس سے دیا؟ محبت سے, دعاؤں سے,
اور فرمایا نہیں یہ میری شان کو فرشتوں نے کہا یا رسول اللہ ہمیں حکم کریں کہ ہم پہاڑوں کو ان کے اوپر دے مارے، یہ اتنی بے ادبی کر رہے ہیں آپ نے فرمایا نہیں، ان کو ابھی میری شان کا پتہ ہی نہیں، یہ سارے جاہل لوگ ہیں، ان کی آنے والی نسلوں کے اندر میں ایمان کی دولت دیکھ رہا ہوں، ایمان کا نور دیکھ رہا ہوں، ان سے اسلام کو تقویت ملے گی، اور پھر ایسا ہی ہوا۔ تو ہماری زندگی جو ہے اس کو محبتوں میں بدل دیں، خاندانوں میں جھگڑے، گھروں میں جھگڑے، رشتہ داریوں میں جھگڑے، پتہ نہیں کس بات کے جھگڑے، چھوٹی چھوٹی باتیں، محدود سوچ، لمیٹڈ سوچ، اس کو وسیع کرنا ہے۔ حضور نے اپنی جان کے دشمنوں کو معاف کر دیا، ایسا ہی ہوا ہے۔ تو ہم کلمہ تو ان کا پڑھتے ہیں، نمازیں تو ان کی پڑھتے ہیں، محبت ان سے کرتے ہیں، مگر طرز عمل جو ہے وہ شیطان والا اپناتے ہیں۔ نفس اور شیطان ہمارے دشمن ہیں۔ یہ ہمارا سب سے بڑا دشمن کہاں ہے؟ ہمارے اندر۔ کہاں ہے؟ ہمارے اندر۔ شیطان ہمارے اندر ہے اور رحمان بھی ہمارے اندر ہے۔ بس کرنا کیا ہے؟ رحمان سے دوستی کرنی ہے اور شیطان کی مخالفت کرنی ہے۔ خیالات کے ذریعے انسان کو گمراہ کرتا ہے۔ وَمِن شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ، کیا؟ وسوسوں کے ذریعے، خیالات کے ذریعے، کبھی شیطانی خیال کبھی رحمانی خیال، کبھی شیطان غالب کبھی رحمان غالب۔ تو اس زندگی میں سمجھنا ہے کہ یہ جو کچھ کھچڑی اندر پک رہی ہے یہ کیا ہے؟ یہ 5-6 فٹ کا ڈبہ حضرت انسان، یہ کوئی معمولی بات نہیں۔ حضرت میرا بھیگ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں بھیکھا بھوکھا کوئی نہیں، ہر کی گٹھڑی لال، ہر کسی کی گٹھڑی میں لال ہے، خزانہ ہے، ہیرے ہیں، جواہرات ہیں۔ تو پھر مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ گرا کھولا نہ جانتے اس دن رہے کنگال۔ وہ جو گٹھڑی ہے، وہ جو پنڈ ہے، اس کی گرا کھولنی نہیں آتی، اس لیے کنگال۔ لال جو ہے وہ ہر ایک کی گٹھڑی میں ہے۔ اللہ جو فرما رہا ہے وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ، میں تمہارے اندر ہوں، تم مجھے دیکھتے کیوں نہیں؟ ہمارے اندر خزانہ جو ہے وہ نہیں ہے، خزانوں کا مالک بادشاہ اندر موجود ہے، اور وہ کون ہے؟ وہ اللہ۔ تو بابا بلے شاہ رحمت اللہ علیہ کا شعر ہے، آپ پنجابی سمجھ لیتے ہیں میرا، فرماتے ہیں ٹوپی دی نہ چکے دی، ٹوپی دی نہ چکے دی، کالے دی نہ بگے دی، ٹوپی دی نہ چکے دی، کالے دی نہ بگے دی، مرشد سانو گل سمجھائی لا الہ تو اگے دی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، اللہ محمد چار یار، حاجی خواجہ قطب فرید، حق فرید یا فرید، سیف الادب بے نیاز حیات کلندر، سخی صابر بے نیاز حیات کلندر، حضور ملنگی بابا اولیاء۔ ٹوپی دی نہ چکے دی، کالے دی نہ بگے دی، مرشد سانو گل سمجھائی لا الہ تو اگے دی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ لا الہ تو اگے کی ریش ہے؟ تو اولیاء اللہ سمجھاتے ہیں کہ بھئی لا الہ سے آگے ہے محمد رسول اللہ، کہ بات بننی ہے حضور کی محبت سے۔ زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل؟ دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ اللہ اللہ کیے جانے سے اللہ نہ ملے، اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں۔ تو اندر کی صفائی جب ہو گئی تو پھر کیا ہوگا؟ ساری خدائی تمہاری ہو جائے گی۔ جہاں صفائی وہاں خدائی، تو اندر کر لو صفائی، آ جائے گی خدائی، پھر دیکھنا خدائی نظارے۔ یہ آئی کہ نہیں؟ گنج بخش فیض عالم، مظہر نور خدا۔ کوئی لگائے اعتراض، کوئی لگائے فتویٰ، کوئی کرے اعتراض، صدیاں گزر گئیں، ٹھیک ہے۔ اللہ جب ڈگریاں عطا فرماتا ہے تو پرفیکٹ عطا فرماتا ہے، اس میں کوئی ذرہ برابر شک و شبہ نہیں ہوتا، کوئی مانے نہ مانے۔ اللہ فرماتا ہے کہ میں میری پاور پیچھے کھڑی ہے، کوئی جیسے مرضی بولتا رہے۔ اللہ کہتا ہے میں جس کو شان عطا فرماتا ہوں تو جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیتا ہوں کہ جاؤ زمین پر
اور انسانوں کے دلوں میں میرے اس ولی کی محبت کوٹ کوٹ کے بھر دے۔ تو پھر یہ جو اولیاء اللہ کی محبت ہے، یہ جو اللہ کی مخلوق کے دلوں کے اندر، یہ کون ڈلوا رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ خود ڈلوا رہا ہے۔ ہاں تو مرشد سانو گل سمجھائی، لا الہ تو اگے دی، لا الہ تو اگے کیا ہے؟ محمد رسول اللہ۔ تو بات یہی ہے کہ حضور ملنگی بابا سرکار اکثر ارشاد فرمایا کرتے تھے، خدا کو ماننے والا مسلمان ہو نہیں سکتا، خدا کو ماننے والا مسلمان ہو نہیں سکتا، یہودی ہو سکتا ہے، عیسائی ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے، ہندو ہو سکتا ہے، سکھ ہو سکتا ہے، مسلمان نہیں ہو سکتا۔ خدا کو سارے مذاہب مانتے ہیں، ان کے پاس بھی آسمانی کتابیں ہیں، نبیوں کے ذریعے آئی ہیں، تورات بھی ہے، انجیل بھی ہے، زبور بھی ہے، ٹھیک ہے، مگر خدا کو ماننے والا مسلمان ہو نہیں سکتا، بجز حب محمد کامل ایمان ہو نہیں سکتا۔ حضور کی محبت کے علاوہ سب کچھ خام ہے، وہ کسی کام کا نہیں ہے جب تک حضور کی سچی محبت نہیں ہو۔ اچھا محبت کسے کہتے ہیں؟ نبی پاک سے محبت، یہ بھی ایک بڑا مسئلہ آج کل ہے۔ ہر بندہ کہتا ہے مجھے محبت ہوگی، غلام ہے رسول کے غلام ہیں، وہ غلام جو ہیں وہ سیدنا صدیق اکبر ہیں، سیدنا عمر فاروق ہیں، حضرت عثمان غنی ہیں، حضرت مولا علی المرتضیٰ ہیں، بلال حبشی ہیں، صہیب رومی ہیں، ابو ایوب انصاری ہیں، حضرت ابو ذر ہیں، ابو ہریرہ ہیں، یہ سارے تو ہو گئے غلام، اور ہم بھی کہہ رہے ہیں غلام بھی برابر ہو گئے؟ ہرگز نہیں، وہ تھے حقیقی غلام، ہم ہیں صرف نام کے غلام۔ تو اگر حقیقی بننا ہے تو قربانی دینی پڑے گی، قربانی شرط ہے۔ جو حقیقی غلام تھے، سچے غلام تھے، وہ زندگی بھر ساتھ تھے، آج بھی گنبد خضرا میں ساتھ ہی۔ سبحان اللہ۔ کیا خیال؟ تو کی محمد سے وفا تو نے، علامہ اقبال فرماتے ہیں اس میں جواب شکوہ میں، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ جواب شکوہ اللہ کی طرف سے تھا، شکوہ علامہ اقبال نے کیا تھا، یہ جواب شکوہ کا شعر ہے۔ اللہ کیا فرما رہا ہے؟ کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں۔ یہ جہاں چیز ہے کیا جس کے پیچھے تو پاگلوں کی طرح زندگی برباد کر رہا ہے؟ یہ جہاں چیز ہے کیا؟ لوح و قلم تیرے ہیں۔ اللہ فرماتا لوح و قلم تیرے حوالے کر دوں گا۔ شاہی قلم دان، بادشاہ کا جو آرڈر جس سے جاری کیے جاتے ہیں ہوتا ہے نا، جیسے کہتے ہیں وزارت کا فلاں قلم دان مل گیا، تو یہ لوح و قلم اللہ کہتا ہے میں تیرے حوالے کرنے پر قادر ہوں، کیونکہ اللہ کا وعدہ ہے کہ جو میرا ہو جاتا ہے میں اس کا ہو جاتا ہوں، میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں، پاؤں بن جاتا ہوں، کان بن جاتا ہوں، آنکھیں بن جاتا ہوں، زبان بن جاتا ہوں۔ جب سارا کچھ ہی اللہ بن جاتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ اللہ اس بات پر قادر ہے کہ جب بندے کو اللہ اپنی طرف کھینچ لے تو پھر اپنے رنگ میں رنگ دیتا ہے، اپنے رنگ میں رنگ دیتا ہے۔ تو پھر جو اللہ کے رنگ میں رنگا جائے وہ کیا ہوگا؟ وہ سراپائی محبت ہوگا، وہ دوسروں کے عیبوں پر پردہ ڈالے گا۔ کیوں کہ اللہ کے رنگ میں رنگا ہوا۔ اللہ کا رنگ کیا ہے؟ ستار العیوب، عیبوں پر پردہ ڈالنے کا۔ رحمان الرحیم، رحیم ہے، کریم ہے، تو یہ اللہ والے کیا ہوتے ہیں؟ مخلوق پر یہ بھی رحم کرتے ہیں، کرم کرتے ہیں، ایسا ہی۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے جب ان کو اپنے رنگ میں رنگ لیتی ہے تو پھر یہ بھی معاف کرتے ہیں، وہ بھی معاف کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ہم اپنی زندگیوں کا مطالعہ کریں، جائزہ لیں، تنہائی میں بیٹھ کر غور و فکر کریں۔ یہ ذرا سی بات ہوتی ہے ہم غصے میں آپ کو گھولا ہو جاتے ہیں، یہ کیا وجہ؟ اسلام نے تو غصے کو حرام کرا دیا۔ غصہ حرام ہے کہ حلال؟ شراب، تو شراب کے قریب ہم نہیں جاتے مگر غصے کے قریب جاتے ہیں۔ وہ رہتے ہیں غصے میں 24 گھنٹے، ہم سمجھتے ہیں پتہ نہیں یہی زندگی ہے کہ غصے میں رہنا ہے۔ اور دیکھیں حرام کام جو ہیں آدھے کر لو اور آدھے چھوڑ دو، یہ کہاں کی مسلمانی ہے؟ کرو مہربانی تم اہل زمین پر، خدا مہربان ہوگا عرش بری پر۔ لیکن مسئلہ یہی ہے کہ چھوٹی چھوٹی باتوں سے صبح سے لے کر شام تک ہمارے پاس ہزاروں خطوط آتے ہیں،
موبائلوں پر، ٹیلی فونوں پر لوگ مسئلے مسائل بتاتے ہیں تو اندازہ ہوتا ہے کہ لوگ ذرا ذرا سی بات پہ لڑیں گے، جھگڑے فساد تیری، یعنی کہ تسی ساڈے والوں مر گئے، تھوڑے والوں مر گئے، ایسے ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ جو میری بات سے متفق ہاتھ کھڑا کرے۔ سارے سمجھدار ہیں۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ بات جو آپ کو میں گوش گزار کر رہا ہوں اس کو آپ سمجھ رہے ہیں، گھروں میں جا کر ناراضگیاں ختم کر دیں۔ اگر ناراضگیاں ہم نے ختم نہ کی تو پھر کیا فائدہ ہوا مرید ہو کر؟ کیا فائدہ ہوا نبی کا کلمہ پڑھنے سے؟ نمازیں پڑھ لینے سے مسلمانی تھوڑی آ جاتی ہے۔ نمازیں تو منافقین بھی پڑھتے تھے رسول پاک کے پیچھے، یا رسول اللہ کرتے تھے روزانہ۔ منافقوں نے تو رسول پاک کو روزانہ دیکھتے تھے، ہم نے تو کبھی دیکھا بھی نہیں، مگر کیا ان کو درجہ صحابیت مل گیا؟ وہ منافق کے منافق ہی رہے، ان کا ذکر قرآن بھرا پڑا۔ صحابی وہ بنے جن کا ظاہر اور باطن ایک تھا، جو ظاہر میں بھی محبت کرتے تھے، باطن میں بھی محبت کرتے تھے۔ جن کا ظاہر اور تھا باطن اور تھا، ان کو کیا کہتے ہیں؟ منافقی۔ منافقت ایک رویے کا نام ہے۔ درنگی چھوڑ کر یک رنگ ہو جا، سراسر موم ہو یا سنگ ہو جا، یا ادھر کا ہو یا ادھر کا ہو، آدھا تیتر آدھا بٹیر، یہ رویہ اللہ کو پسند نہیں ہے۔ اللہ کہتا پورے کے پورے مسلمان۔ تو یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں، دراصل یہی بڑی باتیں ہیں۔ حسد ایک ایسی آگ ہے جو نمازوں کا ستیہ ناش کر دیتی ہے، نیکیوں کو جلا دیتی ہے، حجوں کو، نمازوں کو، تلاوتوں کو، جو بھی آپ نے نیک اعمال زندگی میں کیے، زکاتیں دی، عمرے کیے، ہر چیز کا بیڑا غرق کر دے گی۔ کیا؟ کون؟ حسد آگ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں۔ اور یہ آگ لگتی کہاں ہے؟ اندر، سینوں میں، نظر بھی نہیں آتی۔ وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ خود ڈسکس کر رہا ہے اس بات کو۔ یہ کوئی چھوٹی بات ہے؟ روحانی بیماری ہے۔ کچھ بیماریاں ہیں جو جسم کو لگتی ہیں، فالج، شوگر، ہیپاٹائٹس، ہارٹ اٹیک، مرگی، ٹی بی، یہ ساری کیا ہیں؟ جسمانی بیماری جو جسم کو لگتی ہیں، جن کے لیے ہم پاگل ہوئے پھرتے ہوتے ہیں، لاہور جا رہے ہیں، ڈاکٹروں کو دکھا رہے ہیں، رپورٹیں کراؤ، ٹیسٹ کراؤ، دوائیاں لکھو۔ یہ اور جو روح ہے ہمارے اندر، جو اصل ہے، جس کی وجہ سے یہ جسم چل پھر رہا ہے، اس کی بیماریوں کا فکر ہی نہیں، کسی روحانی معالج کے پاس جانے کا رواج ہی نہیں، کوئی سمجھانے والا ہی نہیں۔ ایک بے وقوفوں کا معاشرہ ہے، پاگل خانہ ہے۔ تو پاگل خانے کے اندر جب علاج کرنا ہوتا، 1,24,000 پیغمبر دنیا میں تشریف لائے ان پاگلوں کو صحیح کرنے کے لیے، آئے کہ نہیں آئے؟ کس لیے آئے تھے؟ وہ بے ہدایتیں تھے نا، تو ان کو ہدایت دینے کے لیے اللہ نے بھیجے اپنے نمائندے۔ ولیوں کا سلسلہ بند ہو گیا، اب قیامت تک نبیوں کا کام کون کریں گے؟ ولیوں کے سپرد۔ جو کام نبی کرتے تھے رشد و ہدایت کا، تزکیہ نفس کا، وہ کام اب اولیاء کے ٹائم کیا ہو گئے مجھے بتا دینا، مجھے پتہ ہی نہیں۔ 1:45 اور تو نہیں ہو رہے؟ نیند آ رہی ہے؟ جس کو آ رہی ہے ہاتھ کھڑا کریں۔ ماشاءاللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، اللہ محمد 4 یار حاجی خواجہ قطب فرید۔ ہم جو کچھ بھی کر رہے ہیں یہ کیا ہے؟ راہ حق ہے۔ اس بات کو یقین سے دلوں میں بٹھا لو، یہ راہ حق ہے، اس میں ذرا بھی نہیں شک ہے۔ اسے صراط مستقیم کہتے ہیں۔ یہ اپنے ایمانوں کو ڈاواڈول نہ ہونے دیا کرو باتیں سن کر۔ ہم اس طریقے پر چل رہے ہیں جس پر اولیاء کرام بزرگان دین چلتے تھے۔ ان سے زیادہ نہ کوئی قرآن مجید جانتا تھا، نہ ان سے زیادہ حدیثوں کو بھی جانتا تھا۔ یہ سارے اپنے زمانے کے پی ایچ ڈی تھے۔ قرآن کے 30 سپارے ان کے اندر ہوتے تھے، ہزاروں حدیثیں رسول کی یہ جانتے تھے، فقہ کا ان کو پتا ہوتا تھا، اصول فقہ ان کو پتا ہے، منطق کا ان کو پتا ہوتا تھا، فلسفہ پتا ہوتا تھا، یہ محدث بھی تھے، مفسر بھی تھے۔ ٹھیک ہے، تو ہم تو ان کے نقش قدم پر چل رہے ہیں، ان کے نقش قدم پر چلتے جاؤ گے تو جنت میں پہنچ جاؤ گے، بس اور کسی چکروں میں بڑھنے کی ضرورت نہیں۔ حب درویشان کلید جنت اس مولانا فرماتے ہیں، درویشوں کی محبت، اللہ والوں سے محبت جنت کی کنجی ہے۔ کیا ہے؟ نماز جنت کی کنجی ہے، اور جنت کی بے شمار کنجیاں ہیں۔ تو آپ بھی یہ کنجی لے لیں۔ کون سی؟
दरवेशों से मोहब्बत, अल्लाह वालों से मोहब्बत, ये काम आएगी और जन्नत में ले जाएगी, मगर अल्लाह वालों की तालीमात को भी समझना है। नमाज पढ़ें, दूसरों का हक ना मारें, दूसरों से मोहब्बत करें, मेहमान नवाजी करें। अगर 4 पैसे अल्लाह ने आपको दे दिए उसको खर्च करें दूसरों को। और दीन किस बात का नाम है? दीन यही कहता है ना कि जिसके पास नहीं है वो सब्र करे, शुक्र करे, सादगी में गुजारा करे, कनात करे। और जिसके पास ज्यादा पैसा आ गया वो क्या करे? दीन उसकी भी रहनुमाई कर रहा है कि वो दूसरों की मदद करे, जिनके पास नहीं है उनमें तकसीम करते। इसी को कहते हैं ज़कात और इसी को कहते हैं वो इन्फाक फी सबीलिल्लाह। कि दीन ने हमें तरीके बताए हैं कि पैसा अगर ज्यादा आ गया उसका करना क्या। तो ये नहीं है कि दीन कहता है जाया कर दो, नहीं, वो एक एक पैसे का अल्लाह ने हिसाब लेना है जो अल्लाह ने दिया है। तो ये अल्लाह का रिज्क है दिया हुआ। इल्म भी रिज्क है, जिसके पास ज्यादा हो उसको चाहिए दूसरों में बांटे। इसीलिए कोशिश है कि आपको मैं जो भी मुंतकिल करूं, ट्रांसफर करूं, आपने इसको समझना भी है, इस पे गौर व फिक्र भी करना है, दूसरों को भी बताना है, समझना भी है, समझाना भी है। लड़ाइयों को खत्म करना है कि बढ़ाना है? खत्म करना है। रंजिशें, एक मुसलमान के लिए 3 दिन से ज्यादा नाराजगी दूसरे मुसलमान से जायज नहीं है शरीयत में। क्या ख्याल है? होता क्या है हमारा माशरा? उल्ट माशरा। हमने नमाज रोजे को समझा हुआ है कि ये है दीन। क्या अल्लाह फरमाता मैं नमाजें उठाकर तुम्हारे मुंह पे दे मारूंगा। मुझे नमाजें पढ़ के दिखाते हो? मुझे इंसानियत चाहिए, दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, वरना तात के लिए कुछ कम न थे करो में। अल्लाह के पास करोड़ों फरिश्ते हैं, अल्लाह ने आपकी नमाजों को क्या करना? अल्लाह ने किसी मकसद के तहत इंसान को पैदा किया। जब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नमाज फर्ज हुई, नमाज का हुक्म आया, आपकी उम्र कितनी थी? अल्लाह मसलन नमाज का फर्ज हुई शब मेराज, मेराज शरीफ जब हुई, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र कितनी थी? 51 साल, 51 या 52 साल की उम्र। सवाल ये पैदा होता है कि पहले 50 साल रसूलुल्लाह क्या करते रहे? ना नमाज, ना कुरान, ना दीन, ना ऐलान नबूवत। वो क्या उस जमाने में 40 साल के बाद ऐलान नबूवत हुआ ना गारे हिरा में जाकर। उससे पहले 40 साल क्या करते रहे? ये सवालिया निशान है, क्वेश्चन मार्क है। इसको समझना है। समझिए दीन को। दीन होता क्या है ये अल्लाह वालों से समझना चाहिए, जिनको समझ आई हुई है। अल्लाह फरमाता है उनसे समझा करो। तो दीन जो है ये एक वसी और इस समंदर का नाम है। हमें एक प्याली पानी की दिखा के कहा जाता है ये दीन है, तो नहीं, हमने उस दीन पर चलना है जो बुजुर्गान दीन ने हमें समझाया। हजूर मलंगी बाबा सरकार से रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक ये पूरा सिलसिला जुड़ा हुआ है, कड़ी दर कड़ी, जिसे कहते हैं शजरा तैयबा। क्या कहते हैं? शजरा तैयबा। शजरा मुबारक जो होता है सिलसिलों का, चिश्तिया का, कादरिया, नक्शबंदिया, सोरवर्दिया, ये सारे ही वो रास्ते हैं रसूलुल्लाह तक पहुंचने के। ठीक है, तो ये आपके पास सनद है, डिग्रियां हैं, सर्टिफिकेट है। आपको क्या जरूरत है किसी और से समझने समझाने की? बात समझ आ गई? कि इनके तरीकों पर चलते जाओ। इन्होंने जो भी किया वो दीन से हटकर नहीं। वो जानते थे। हाँ, ये अलग बात है कि हमें समझना है, हमें समझ लेना चाहिए, किसी से पूछना चाहिए, दूसरों से मालूमात लेनी चाहिए कि इसका क्या मकसद है, इसका क्या मकसद है। तो ये सारी बातें जब समझ में आएंगी तो फिर पता चलेगा कि असली दीन क्या है। दर्द दिल के वास्ते पैदा किया था इंसान, वरना ताज के लिए कुछ कम न थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तशरीफ लाए तो जहालत का ये आलम था कि बेटियां पैदा होती थी तो उनको जिंदा दफन कर देते थे। जहालत की इंतहा, गैर मुहज्जब लोग, परले दर्जे के बदतमीज, उजड़ के समय, अकल का नामो निशान है। बच्चियों को ये कत्ल कर देते थे और यहाँ जिंदा दरगोर कर देते थे। आपने वो सारी फरसूदा जाहिलाना रस्मों को खत्म किया। फिर औरत का एहतराम कोई नहीं था। जिस औरत का एहतराम नहीं था उस जाहिलाना मुआशरे के अंदर, उस माशरे में आपने औरत को वो अजमत दिलवाई, वो मुकाम दिलवाया कि पूरी तारीख इंसानी में कोई मिसाल नहीं मिलती। उस औरत के पैरों के नीचे जन्नत रख दी। क्या ख्याल?
عورت چل کے آ رہی ہے تو دو جہاں کے تاجدار اٹھ کے کھڑے ہو جا رہے ہیں اور اپنی چادر بچھا دیتے ہیں. یہ مقام جو عورت کو ملا. ہمارے معاشرے میں بھی یہ کہتے ہیں عورت کیا، عورت تو پیر کی جوتی ہے. یعنی اب بھی وہ جہالت موجود ہے آج 1400 سال گزرنے کے بعد، جس کو ختم کرنے کے لیے پیغمبر آئے تھے. سنیے یہ باتیں آپ نے کہ نہیں میں نے سنی تھی. یہ الفاظ میں نے 1000 دفعہ اپنی زبان کانوں سے سنے ہوں گے، آپ نے بھی سنے ہوں گے، اور یہ پک گیا ہے دماغ کے اندر کہ پتہ نہیں یہی بات سچی ہے. نہیں، عورت وہ ہے جس کی وجہ سے تم اس دنیا میں آئے. عورت کہتے ہیں پیر کی جوتی. نہیں نہیں نہیں، عورت نہ ہوتی تو تم بھی نہ ہوتے. عورت نہ ہوتی تو تم بھی نہ ہوتے. 1,24,000 پیغمبر بھی نہ ہوتے. وہ آئے تو کس کے ذریعے آئے؟ عورت کے ذریعے آئے. عورت کا مقام بہت بلند ہے، اس کو سمجھنا ہے. عورت کسی کی ماں ہے، کسی کی بیٹی ہے، کسی کی بہن ہے، تو اس مقام کو سمجھنا ہے. صرف مرد جو ہیں یہ نمبردار نہیں ہے. اللہ نے قرآن میں جہاں مردوں کا ذکر کیا وہاں عورتوں کا بھی ذکر کیا. ایمان والے مرد، ایمان والی عورت، نیکیاں کرنے والے مرد، نیکیاں کرنے والی عورتیں. اگر باعمل عورت ہے اور بے عمل مرد ہے تو اللہ کے نزدیک اعلیٰ کون ہے؟ عورت اعلیٰ اور مرد گھٹیا. اگر مرد عمل کرے گا عورت بھی عمل کرے تو دونوں برابر ہیں. تو یہ کہنا کہ یہ عورت کا گھٹیا درجہ نہیں، عورت برابر ہے. عورت جنت کی سردار ہے کہ نہیں؟ ہمارا دین اسلامی بتا رہا ہے. تو یہ مقام جو دیا حضور نے، یہ بتانے کے لیے، سکھانے کے لیے، سمجھانے کے لیے کہ بھئی عزت احترام دینی پڑے گی. مرد کو اگر حق ہے عورت کو طلاق دینے کا تو عورت کو بھی اللہ نے حق دیا ہے طلاق دینے کا. قرآن مجید پڑھا ہوا ہے نا، پڑھے مسائل. وہی بات جو علامہ صاحب کہہ رہے تھے، ہم قرآن کو پڑھتے ہی نہیں، سمجھتے ہی نہیں. قرآن نازل ہوا ہے عربی کے اندر اور ہماری زبان ہے پنجابی، ہمیں کیسے سمجھ آئے گی؟ جن پر آیا تھا، جس قوم میں نازل ہوا تھا، وہ تو پیدائشی طور پہ عربی جانتے تھے سارے. ہمیں گردانیں سیکھنی پڑتی ہے، صرف نہ پڑھنی پڑتی ہے، مدرسوں سے جا کے جو ہے وہ سیکھنا پڑتا ہے اس کے ترجمے تشریحوں کو. ٹھیک ہے نا؟ ہمیں کیسے سمجھ آئے گی؟ اردو کو ساتھ ترجمے کو بھی تو پڑھے نا. ہمارے معاشرے میں رواج ہے کہ عربی کے الفاظ پڑھنے جو ہیں یہ بہت بڑی نیکی ہے. نہیں، عربی قرآن سمجھنے کے لیے نازل ہوا. قرآن جو ہے یہ پڑھنے کے لیے آیا تھا. ہم نے رکھ دیا اس کو مردوں کو بخشوانے کے لیے. ایسا نہیں. قرآن کو گھر میں لپیٹ کے رکھنے کے لیے نہیں اللہ نے بھیجا تھا. ہم نے کیا کیا ہوا ہے؟ اس کو صبح کو اٹھ کے جو قرآن شریف پڑھتے ہیں ہاتھ کھڑا کر، چاند ہاتھ، ماشاءاللہ، اچھی بات ہے. تو اس کو آگے اور پھیلائیں. اچھا، یہ تو میں نے کہا جو صبح اٹھ کے قرآن پڑھتے ہیں انہوں نے ہاتھ کھڑے کر دیے، ماشاءاللہ، سچ بولا آپ نے. اب وہ ہاتھ کھڑا کریں جو قرآن کو اردو ترجمے سے پڑھتے ہیں. پورے مجمع میں 3 ہاتھ کھڑے ہوئے، 1 2 3 4 5، ٹھیک ہے، 100 بندوں میں سے 4 ہاتھ کھڑے ہوئے. یہ ہے وہ معاملہ. کڑوی گولی فائدہ مند ہوتی ہے. یہ تلخ باتیں ہیں مگر آپ نے اس کو محسوس نہیں کرنا، غور و فکر کرنا ہے. یہ لمحہ فکریہ ہے. اے خاصہ اے خاصان رسول، وقت دعا ہے امت پہ تیری آگے. دیکھیں سلسلہ ملنگیہ روایتی پیری مریدی کا سلسلہ نہیں، یہ وہ محمدی سلسلہ ہے جو برصغیر پاک و ہند کے اندر چند علمی خانقاہ ہیں. الحمدللہ ان کے اندر ہماری خانقاہ دربار عالیہ ملنگیہ اکاڑا کا شمار ہوتا ہے. زبانی کلامی نہیں، آن دا ریکارڈ ہے. پوری دنیا جانتی ہے، مفسرین جانتے ہیں، علماء جانتے ہیں، ادارے جانتے ہیں کہ سلسلہ ملنگیہ حقیقت میں دین محمدی کی خدمت کر رہا ہے. کوئی بات چھپی ہوئی نہیں ہے سلسلہ ملنگیہ کی، بلکہ ہر بات چھپی ہوئی. کوئی بات چھپی ہوئی نہیں ہے بلکہ چھپی ہوئی ہے، پرنٹڈ ہے، آن دا ریکارڈ ہے. کوئی آج سے 1000 سال بعد چاہے کھول کے دیکھ دے، قیامت تک کے لیے محفوظ ہے تاریخ پوری. تو یہ آپ کو اللہ نے اعزاز دیا ہے. آپ بتایا کریں دنیا کو، آپ کو ڈرنے کی ضرورت نہیں. اللہ نے آپ کو ببر شیر بنایا ہے، آپ کو ایٹمی طاقت بنایا ہے. سلسلہ ملنگیہ کیا ہے؟ ایٹمی طاقت ہے. آپ کہتے ہیں پاکستان ایٹمی طاقت ہے، تو سلسلہ ملنگیہ الحمدللہ ڈکلیئر شدہ ایٹمی طاقت ہے. دنیا جانتی ہے، دنیا کو پتا ہے. ڈرا نہ کریں، کھل کھلا کے بتایا کریں کہ ہمارا تعلق سلسلہ ملنگیہ سے ہے، چشتیہ نظامیہ سے. اکاڑے میں ہمارا مرکز ہے، چل کے دیکھو.
वहां लाखों की किताबें, इस्लामिक लाइब्रेरी, ऑडिटोरियम, कॉन्फ्रेंस हॉल, जामिया मस्जिद, 5 वक्त की नमाज बाजमात, दरसे रूहानियत, हर इतवार, हर जुमेरात, बच्चों के लिए, औरतों के लिए, मर्दों के लिए, क्या कुछ नहीं है आपके पास, सब कुछ अल्लाह ने हमें अता फरमाया। तसनीफ व तालीम, दर्स व तदरीस, हर काम हो रहा है, तकरीर के जरिए भी, तहरीर के जरिए भी। यही काम पैगंबरों ने किए, यही नबी करते थे ना। उन्होंने अल्लाह का दीन फैलाया, पैगाम फैलाया, किसके जरिए? या तकरीर या तहरीर। कुरान मजीद क्या है? तहरीर। ज़बूर क्या है? तहरीर। तौरात क्या है? तहरीर। तो तहरीर है, और या फिर जो है नबी जुबान से बातें करते थे, वो तकरीर है। ये 2 ही तरीके हैं किसी भी पैगाम को आम करने के। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हजारों हदीसें, बुखारी है, मुस्लिम, तिरमिज़ी, इब्न माजा, सुन्ने नसाई, सुन्ने अबी दाऊद, बेशुमार हदीसें जो हैं ये वही हैं जो रसूल पाक जुबान से बयान करते रहे, वो हदीसें बनती गई। अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। आपने मेरी बातों को सुना, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये जो मैंने बातें की हैं कि झूठ नहीं बोलना, सच की तरफ आना है, मोहब्बतें बढ़ानी है और नफरतों से निकलना है। ठट्ठे, मजाक, तंज, हुज्जत, एक दूसरे को जब तक मजाक ना कर ले हमें खाना हजम ही नहीं होता। तो ये रिवाज कहां से पड़ा? ये हमें इसी माशरे से, इस माशरे में हम पैदा हुए, परवान चढ़े। हम हमारी तरबियत को मलाइका ने थोड़ी की, ना औलिया की सोबतों में गए। तो जैसा माशरा था घटिया, वैसे ही हम बन गए। तो इसलिए जरूरत है कि अहलुल्लाह के पास बैठे, अल्लाह वालों के पास बैठे, तो वो आपको अल्लाह वाले बना देंगे। देखिए दुनिया का असूल है ना, आप शराबियों के पास बैठेंगे, शराबी बन जाएंगे। जेब कतरों से दोस्ती होगी, जेब कतरे बन जाएंगे। चोरों डाकुओं से होगी, डाकू बन जाएंगे। तो जब अल्लाह वालों के पास संगत हो जाएगी तो फिर अल्लाह वाले बन जाएंगे। बहुत से औलिया अल्लाह हैं, जलीलुल कदर, जो अपने जमाने का कोई डाकू था, कोई शराबी था, कोई ड्रिंकर था, हज़रत बशर हाफिज़, फुज़ैल इब्न इयाज़, वो जब अल्लाह ने उन पर रहमत की, फजल किया, वो वलियों के बादशाह बन गए। तो ये नहीं है जी विलायत होती है पैदाइशी तौर पर, नहीं। आप कोशिश करें, हिम्मत करें, अल्लाह जो है आज भी विलायत देने पर कादिर है। जो कल गौसे आजम बनाता था, आज अल्लाह को क्या हो गया? ना बीमार हुआ, ना बूढ़ा हुआ, ना मरता है, ना खाता है, ना पीता है, ना ऊँग आती है। ऐतल कुर्सी पढ़ के देख ले, ठीक है ना, हय्यो कय्यूम है ना। तो वही खुदा आज भी मौजूद है जो कल विलायत देता था, जो कल बाबा फरीद बनाता था, आज भी वो आपको विलायत दे सकता है। लेकिन शर्त यह है कि आप कोशिश तो करें। सबसे पहले इरादा करें। क्या करना है? इरादा। कहते हैं नियत ना करें तो नमाज कैंसिल। नमाज में आपने अलहम्द शरीफ पढ़ ली, सुभानक अल्लाह पढ़ लिया, तहियात पढ़ ली, सारा कुछ पढ़ लिया, सूरतें पढ़ ली, सजदे कर लिए, रुकू कर लिए, और नियत नहीं की, नमाज हो जाएगी लामसा? नहीं, कैंसिल। तो साबित क्या हुआ? इन्नमल अमालु बिन्नियात, अमलों का दारोमदार नीयतों पर है। तो पहले नियत करें। अब नियत जिसकी है अल्लाह की तरफ जाने की, हाथ खड़ा करें। सुभान अल्लाह, नाराए तकबीर। चलो बात करने का मकसद पूरा हो गया, बात आपको समझ आ गई। तो आप कोशिश करें, आज नहीं अभी से, कल के ऊपर नहीं बात डालनी, वरना ये ना हो कि रात गई और बात गई। इस बात को समझना है, गौर फिक्र करनी है कि भाई चंद दिन की जिंदगी बाकी रह गई है, इसका कुछ करने है। क्या ख्याल? अब रमजान शरीफ का महीना आएगा, 1 महीने के बाद, तो फिर हम रोजे रखने शुरू कर देंगे, तज़किया नफ्स शुरू हो जाएगा। 1 महीने के रोजे की सालाना प्रैक्टिस है। ये क्या है? एक ट्रेनिंग कोर्स अल्लाह ने करवाया हुआ है 30 दिन के लिए, हर मुसलमान को करना है। और उसका मकसद क्या है कि जो कुछ हासिल हो उसे बाकी 12 महीनों में भी अपने ऊपर तारी रखें। कम खाना, कम बोलना, कम सोना, ये फकीरी का पहला असूल है, दरवेशी। अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्ला अल बलाग। मोहम्मद मुस्तफ़ा के वास्ते, या रसूलुल्लाह करम कीजिए खुदा के वास्ते, मुश्किलें हल हों शायद मुश्किल कुशा के वास्ते, वो बलाए रत शहीद करबला के वास्ते, दो जहां के रंज जुगन से खुदा आजाद कर हज़रत बाबा मलंगी बासफा के वास्ते, दिन ब दिन बढ़ता रहे फैज़ मलंगी दर जहां पिया और या उसफिया के वास्ते, गुलिस्तान मलंगी में बहारे बेखज़ा फैज़ काम है शाह गदा के वास्ते, रोज़ महशरिया इलाही पेशवा का साथ हो शाहिद आलम मोहम्मद मुस्तफ़ा के वास्ते, हम गुलामों की दुआ हुजूर के सदके कबूल हाथ फैलाए हुए हैं सब दुआ के वास्ते।
من بندہ شرم سارم تو رحم کن رحیمہ در فسق بے شمارم تو رحم کن رحیمہ اندر سرائے پانی کردم گناہ خدانی در مدرہ بخنی تو رحم کن رحیمہ شرمندہ روح زردم جرم عظیم کردم خود را بدوس کردم تو رحم کن رحیمہ غیبت دروغ گفتم غافل بسے بخفتم توبہ بسے شکستم تو رحم کن رحیمہ عمرم گزشت باطل کردم گناہ حاصل بری مرید غافل تو رحم کن رحیمہ یا رب حق مردہ گورم فراہ کردہ فضل تا قیامت تو رحم کن رحیمہ یا رب گناہ کارم تو رحم و شرم سارم جز تو کسے ندانم تو رحم کن رحیمہ تو رحم کن رحیمہ تو رحم کن رحیمہ یا الہ العالمین ہم سب کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول فرما سب کے دلوں کو نور ایمان سے منور فرما نور عرفان سے منور فرما عشق رسول کی دولت سے بالا بالا یا اللہ پاک اولیاء اکرام بزرگان دین کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرما اس دنیا میں کامیابی عطا فرما اگلی دنیا میں بھی کامیابی عطا فرما یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما قرض داروں کو قرض سے نجات عطا فرما بے روزگاروں کو روزی عطا فرما گمراہ دلوں کو ہدایت عطا فرما ان لوگوں نے دعا کے لیے کہا ہم کے دلی جات مقاصد پورے حاضرین مجلس کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما آئندہ گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما یا الہ العالمین پاکستان کو استحکام عطا فرما تمام پاکستانیوں کو خوشحالیاں عطا فرما امت محمدیہ کے اوپر اپنا خاص فضل و کرم فرما اتحاد و اتفاق عطا فرما یا اللہ پاک حضور ملنگی بابا اولیاء کے تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما حضور مخدوم بابا کو صحت کاملہ عطا فرما عمر دراز عطا فرما یا الہ العالمین چاروں سلاسل جو مشاہد کے حق پر ہم دگنی رات چکنے تک سلسلہ علیہ ملنگیہ کو فروغ عطا فرما سلسلہ ملنگیہ کی دینی روحانی علمی خدمات یا اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرما یا الہ العالمین اہل خانہ کے اوپر اپنا خاص فضل و کرم فرما بابا رحمت علیہ صاحب کو صحت کاملہ عطا فرما مختار بھائی اور ان کے تمام باقی اہل و عیال برادران اس گھر میں رہنے والے تمام کے اوپر اپنا خاص فضل فرما اس گھر پر اپنا خاص فضل فرما دین و دنیا کی بھلائیاں عطا فرما پیر و مرشد کا نام مزید روشن کرنے کی توفیق عطا فرما ہم سب کا ایمان پر خاتمہ بالخیر فرما یا اللہ پاک اول خیر آخر خیر ظاہر خیر باطن خیر ہر ذی روح بری بحری ہوائی سب کے حال پر رحم کرم فضل فرما اسرو من اللہ و فتح قریب رب لا تذرنی فقر وانت خیر الوارثین ہم گناہگار تو رحیم و کریم ہم غریب تو غریب نواز یا غیاس و یا معین و یا شکور الناس دمت الغفور وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق نور ارشی وزین ارشی محمد والا علیہ وسلم البیت وذریاتہ واولیاء امت اجمعین رحمتک یا ارحم الراحمین حق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ